ہم چاہتے ہیں ہمارے رزق میں برکت ہو، ہم چاہتے ہیں ہمارے رزق میں اضافہ ہو، ہم چاہتے ہیں ہماری صحت و تندرستی ہو، ہمیں شفا ملے، رائٹ؟ اور ہم ہر طرح کی برائی سے، شیطانی فتنوں سے، شر سے، بری نظروں سے، لوگ جو کالا جادو بھی کرتے ہیں، کتنی ایسی شر کی چیزیں، ان سے بچے رہے، ہم سب چاہتے ہیں نا۔ اس کے لیے سب سے بڑا یہ جو مین ہتھیار ہے وہ ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون، آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ سب لوگوں کے ساتھ بہت امپورٹنٹ ایک ایک انفارمیشن کہہ سکتے ہیں، ایک ذکر کہہ سکتے ہیں، ایک دعا بھی کہہ سکتے ہیں جو شیئر کرنے والی ہوں، وچ از ویری امپورٹنٹ فار آل آف اس۔ آپ کو پتہ ہے یہ دعا جو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گی نا، یہ قرآن سے ہے، اور یہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی کہا ہے کہ میرے بندوں مجھ سے یہ دعا کرو۔ تو ظاہر ہے جب اللہ نے کہہ دیا کہ مجھ سے یہ دعا کرو تو اللہ نے قبول کرنی ہے نا۔ لیکن ہمیں نہیں سمجھ آتا کہ کبھی کبھی ہم اللہ سے مانگیں کیا۔ ہم اتنے کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں نا کہ ہم کیا مانگیں اور کیا کریں زندگی میں۔ تو اللہ نے ہمیں قرآن میں اتنی ہدایت دی ہے، اتنا راستہ دکھایا ہے کہ دعا مانگنا بھی سکھایا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والی ہوں سورہ بقرہ کے بارے میں، بیسیکلی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کے بارے میں، ان کی فضیلت کے بارے میں، یہ کتنی امپورٹنٹ ہے، کتنی قیمتی ہیں، جو شاید کافی لوگ جانتے نہیں ہیں، اور اگر ہم جانتے ہیں تو ہم اس کو پڑھتے نہیں ہوتی اہمیت کے ساتھ، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ سورہ بقرہ عرش کے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کری تھی۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، یہ 2 آیتیں خزانہ کیوں ہیں؟ کبھی آپ نے اس چیز پہ نوٹس کرا ہے یا نہیں بھی کرا ہے؟ تو آج ہم غور کریں۔ اسپیشلی یہ جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں وہ ہمیں روز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں۔ بے شک ہمیں آیت الکرسی بھی پڑھنی ہے، ہمیں حفاظت کی دعائیں بھی پڑھنی ہے، لیکن سورہ بقرہ اتنی طاقتور ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کوئی بھی چیز یقین کے ساتھ پڑھو اور کنسسٹنسی کے ساتھ کرو تو آپ کے اس چیز میں نا، چاہے آپ چھوٹی سی بھی کیوں نہیں کر رہے ہو، اس میں ایک طاقت آ جاتی ہے۔ اور جب آپ یقین کے ساتھ کچھ بھی کرتے ہو کہ مجھے یقین ہے کہ میں یہ پڑھوں گا یا پڑھوں گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری حفاظت کریں گے، میرے گھر میں برکت دیں گے، میری مدد کریں گے، تو یقیناً یہ جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں یہی آپ کے لیے لائف چینجنگ ہو جائیں گی، اور کافی لوگوں کے لیے یہ لائف چینجنگ ہوئی ہے، کیونکہ یہ وہ خزانہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو پکڑ لیا نا تو سمجھے کافی چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ ٹرسٹ میں اس کے اتنے فائدے ہیں، اتنی فضیلت ہے۔ اب میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285، 2 آیتیں ہیں صرف، بہت چھوٹی سی، جو ہمیں روزانہ پڑھنی ہے۔ اس کا ترجمہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ پڑھنے میں اور زیادہ مزہ آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ ہم سب کی بھول چوک کو معاف کرے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ لا نفرق بین احد من رسولہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ان کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور ان کے ساتھ تمام مسلمان بھی۔ اس آیت پہ ہم بیسیکلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی دنیا کے مسلمان ہیں وہ سب غیب کی باتوں پر ایمان لائے ہیں، جنہوں نے دیکھی یا نہیں دیکھی، ہر اس بات پر۔ وہ کیا ہے کہ یہ سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں کے درمیان کوئی تفریق یعنی کہ فرق نہیں کرتے ہیں کہ ہم کسی پر ایمان لائیں، کسی پر نہ لائیں۔ ہم آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر ایک نبی پر ایمان لائے ہیں نا۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو توجہ سے سن لیا ہے اور ہم خوشی سے ان کی تعمیل کرتے ہیں۔ یہ ہم سب کہتے ہیں، یہ ہم اللہ کے بندے ہیں جو اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں اس بات پہ۔ اے ہمارے پروردگار، اب ہم دعا مانگ رہے ہیں، ہم آپ کی مغفرت کے طلبگار ہیں اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ ان سب چیزوں پر ہم ایمان لے آئے ہیں، اس بات پر بھی ایمان لے آئے کہ ہم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب 286 آیت جو میری بہت فیوریٹ بھی ہے، اور اس آیت میں اگر ہمیں روز پڑھنے کو یہ دی گئی ہے نا تو اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ یہ ہم خود کو بھی تسلی دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو کس خوبصورتی کے ساتھ تسلی دے رہا ہے، اور اس تسلی کو ہی اس نے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اس کا مطلب ہے اللہ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں
نہیں सौंपता। हाँ मेरे बंदे, तुम ईमान ले आए हो, तुम सब मानते हो और तुमने मेरी रस्सी को थाम लिया है अच्छे से, लेकिन यकीन रखो तुम्हारा रब तुम्हें तुम्हारी ताकत से ज़्यादा कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपेगा, चाहे वो दीन की हो, इस्लाम की हो, मुसलमान होने की हो, या फिर ज़िंदगी की कोई मुश्किलात हो। तुम्हारा रब तुम्हें तुम्हारी ताकत से ज़्यादा नहीं आजमाएगा, यकीन करो। ये अल्लाह सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतों में कह रहा है। और ये भी कहा गया है कि ये रोज़ पढ़ो ताकि तुम ये जानो कि तुम्हारा रब तुम्हें क्या कह रहा है। और उसके बाद आगे, मा कसबत व अलैहा मा इक्तसबत, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तान, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिल मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंज़ुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अब आगे का तर्जुमा देखें। जो मैं आपसे कह रही थी ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दुआ मांगना सिखाई है कि मेरे बंदो तुम मुझसे ये दुआ मांगो, तो वो दुआ ये है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़रूर कबूल करेंगे। और आप ये दुआ याद कर लेते हैं ना और इसे पढ़ते रहेंगे वैसे भी थ्रू आउट योर डे और हमेशा हमेशा, तो इंशाल्लाह देखेंगे आप कितनी आसानियाँ पैदा होंगी, कितने सारे आपके ऑलमोस्ट सारे ही गुनाह माफ़ हो जाएंगे और कितनी बरकतें आप ख़ुद अपनी ज़िंदगी में देखेंगे। अब मैंने जो ये अरबिक में पढ़ा है इसका तर्जुमा मैं करती हूँ। जो दुआ है कि उसको फ़ायदा भी उसी काम से होगा जो वो अपने इरादे से करे, और नुकसान भी उसी काम से होगा जो वो अपने अपने इरादे से करे। यानी कि हमें बता दिया है कि मेरा बंदा जिस भी नियत से जो भी काम करेगा, जो भी अमाल करेगा, उसको उसी चीज़ का हम वैसा ही अजर देंगे, या फिर अगर वो कुछ गलत करेगा तो उसके साथ वैसा ही मामला करेंगे। तो बता दिया जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, हमने ये सब सुना है ना। तो ये हमें दुआ से पहले बता दिया है। उसके बाद मुसलमानों अल्लाह से ये दुआ किया करो। देखें अल्लाह खुद कह रहे हैं कि जो मुसलमान हैं वो अल्लाह से ये दुआ किया करें, ऐ हमारे परवरदिगार अगर हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो हमारी गिरफ्त ना फरमाइए, और ए हमारे परवरदिगार हम पर उस तरह का बोझ ना डालिए जैसे आपने हमसे पहले लोगों पर डाला था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ना पता है कि मेरा बंदा जानकर भी गलती करेगा और अनजाने में भी करेगा। तो ये दुआ मांग लो तुम कि अल्लाह जानकर हो जाए या भूल चूक हो जाए, कैसे भी हो जाए, तो हमारी गिरफ्त ना फरमाना। तो देखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता है मेरे बंदे, मेरे अशरफुल मखलूक़ात भटकेंगे, भटक जाएंगे, लेकिन मैं हूँ ना माफ़ करने वाला, मैं हूँ ना संभालने वाला। और फिर आगे क्या कहते हैं कि हम पर वैसा बोझ ना डालिएगा जैसे आपने पहली कौमों पर डाला था। हम जानते हैं वी आर सो लकी कि हम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा हुए हैं जिस पे कोई ऐसा अजाब नहीं आना, कुछ नहीं। और जो पहले इससे पहले की जो कौम थी वो लूत अलैहिस्सलाम की, मूसा अलैहिस्सलाम की, बनी इसराइल की, उन पे कैसे कैसे अजाब आया। वो गलती कर देते एकदम अजाब आ जाया करता था, पत्थरों की बारिश हो या बंदर बना देना हो, कुछ भी हो। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहला शुक्र अदा हमें यही करना चाहिए कि हम हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा हुए, और उन्हीं की शफात से इंशाल्लाह हम हौज़ कौसर का पानी भी पिएंगे, हम जन्नतुल फिरदौस में भी जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और फिर ये भी फरमाया आगे कि अल्लाह हम पर ऐसा भी बोझ ना डालिए जिसे उठाने की हम में भी ताकत ना हो। अगर हमसे खुद भी कोई गलती हो जाए ना, या कोई मुश्किलें हमारी ज़िंदगी पे आ जाए, या कोई ऐसी परेशानी, तो तू हम पर हमारे लिए भी कोई ऐसा बोझ ना डालना जिसको उठाने की हम में ताकत ना हो, कोई ऐसी आजमाइश हमें ना देना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ये हिदायत दी है, ये रास्ता दिखाया है कि मेरे बंदे तुम अपने लिए भी ये दुआ मांगो, आसानियों की दुआ मांगो। उसके बाद हमारी खताओं को दरगुजर फरमाइए, हमें बख्श दीजिए और हम पर रहम फरमाइए। आप ही हमारे हामी और नासिर हैं, इसीलिए आफिरों के मुकाबले में हमको नुसरत अता फरमाइए, यानी कि कामयाब कर दीजिए। आप ही हमारे हामी और नासिर हैं, हम पर रहम कर दीजिए और हमारी मग़फ़िरत कर दीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ख़ुद सिखा रहे हैं कि मेरे बंदो तुम रहम की दुआ मांगो, मग़फ़िरत की दुआ मांगो, और कामयाब होने की भी दुआ मांगो, आसानियों की भी दुआ मांगो। तो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों को खुद ये सिखा रहे हैं कि मेरे बंदो ऐसे मुझसे मांगो और ये मांगो, तो क्या वो अता नहीं करेगा? क्या वो आपके लिए आसानियाँ नहीं करेगा? क्या वो आपको कामयाब नहीं करेगा? या क्या वो आप पे कोई ऐसी मुश्किल डाल देगा जिसको उठाने की आपकी ताकत ना हो? हम सोचते हैं कि हम पे ऐसा कोई पहाड़ टूट गया, पर नहीं, आप इसको मैनेज कर सकते थे और आपको काफ़ी बड़ी चीज़ों से बचाया है जो ये चीज़ आपको दी है। कितनी बड़ा कुछ हो सकता था और आप छोटे में बच गए हैं, आपने कभी सोचा है? हम नहीं जानते, हम गैब की बातों को नहीं जानते, हम अल्लाह की मसलियतों को नहीं जानते। हमारी सोच ना बहुत लिमिटेड है, हम उतना ही सोच सकते हैं, देख सकते हैं। ज़ाहिर है जो जितनी हमारी एक हद है और जितना हम देख सकते हैं,
پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں. تو آن اے سیریس نوٹ میں یہ ویڈیو اس لیے ہی بنا رہی ہوں تاکہ آپ سب لوگوں کو یہ ریمائنڈر دے سکوں کہ پلیز سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں بہت چھوٹی ہیں، اس رات کو پڑھ کر ضرور سوئیں. یہ بہت حفاظت کرتی ہے، بہت برکت والی آیتیں ہیں، بہت امپورٹنٹ ہیں. اور اس میں جو یہ دعا ہے اسپیشلی آیت نمبر 286 میں، اس کو ضرور یاد کر لیں اور روز نماز کے بعد یا جب بھی جتنا بھی ہو سکے. کافی لوگ پوچھتے ہیں اس کو کتنی بار پڑھیں، میں کوئی بھی دعا بتاتی ہوں تو پوچھتے ہیں کہ اس کو کتنی بار پڑھیں، اس کو کتنی بار پڑھیں. آپ کتنی بار بھی پڑھیں، آپ 1 بار پڑھیں یا 100 بار پڑھیں، آپ یقین کے ساتھ پڑھیں. میں بس اتنا کہنا چاہوں گی. یقین سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہوتا جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اور کوئی مقدار نہیں ہوتی. آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، آپ کم سے کم پڑھیں، بٹ یقین کے ساتھ پڑھیں. اور کوشش کریں کہ پڑھیں زیادہ سے زیادہ، کیونکہ اتنی اچھی دعا ہے، قرآن کی دعا ہے. اس میں ہمارے لیے ہی فائدہ ہے، اس میں اللہ کے لیے کیا ہے. آپ بتائیے ہم کیا کر رہے ہیں عبادت؟ جو بھی مانگ رہے ہیں دنیا کے لیے مانگ رہے ہیں. آسانی تو دنیا کے لیے، کامیابی تو دنیا کے لیے. اور اگر ہم مانگ رہے ہیں کہ ہم پہ رحم فرمائیے، تو بھی اس دنیا میں بھی ہمیں اللہ کا رحم چاہیے، ہمیں آخرت میں بھی اللہ کا رحم چاہیے. تو یہ سب کچھ کس لیے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی محبت کری کہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہمیں سب کچھ بتایا، ہمارے ہی فائدے کے لیے ہمیں غلط چیزوں سے روکا. تو یہ میرے اللہ کی، ہمارے رب کی ہمارے لیے محبت ہی تو ہے، جس کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں. بٹ کوئی بات نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمیں بلانا چاہتا ہے، اللہ آپ کو بلانا چاہتا ہے. تبھی یقین کرے. آپ ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں اسلامک، اور آپ بیان بھی سنتے ہیں، آپ قرآن بھی پڑھتے ہیں، آپ نماز بھی پڑھتے ہیں. اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. اور اگر نہیں بھی کیا ابھی تک کچھ، تو کوئی بات نہیں. اٹس نیور ٹو لیٹ ٹو اسٹارٹ سم تھنگ گڈ when Allah is calling you. That's it for the video. اگر آپ کو اس طرح کی اور ویڈیوز چاہیے ہوں لائک ترجمے والی قرآن سے، تو آپ ضرور مجھے کامنٹ کریے گا کس سورت کا ترجمہ چاہیے یا پھر کس دعا کا ترجمہ چاہیے. ہر ایک چیز آپ مجھے کامنٹ میں بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ میں آپ کے لیے وہ ویڈیوز ضرور بناؤں. سو یس، ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نئے ٹاپک کے ساتھ، اور ساتھ میں مل کر انشاءاللہ بہت کچھ سیکھیں گے آگے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر.